السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبلیغی جماعت میں جانے والے اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، بالکل جائیے، اچھا کام ہے، جانا بھی چاہیے۔ تبلیغی جماعت کے ذریعے بڑے بڑے گنہگاروں کی زندگی جو ہے نا بدلی ہے، گمراہ لوگ بڑے بڑے ہدایت پر آئے ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی دل کی دنیا بدل گئی۔ لیکن تبلیغی جماعت میں لگنے والے جو میرے نوجوان بھائی ہیں، میرے مسلمان بھائی ہیں، ان کو چاہیے کہ جو مسئلے مسائل ہیں وہ علماء کے ذریعے معلوم کر کے ہی ان کو فالو کریں۔ اب آپ کہو گے مفتی صاحب یہ تو کرتے ہی ہم لوگ۔ جی بالکل کرتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے علماء کی بھی نہیں سنتے، بس یہیں سے جو ہے نا وہ بگاڑ کے راستے کھل جاتے ہیں اور یہیں سے بگاڑ آتا ہے۔ جیسے کہ 7 تاریخ کو ہمارے فیروز آباد میں ووٹنگ تھی، تو علماء نے یہ اپیل کی کہ بھائی دیکھو، اور سوشل میڈیا پر بھی اپیلیں کی گئی تھیں کہ جس ڈیٹ میں بھی آپ کے ہاں ووٹنگ ہے اس ڈیٹ میں آپ اپنے آپ کو فارغ رکھو صرف ووٹ کے لیے، کیونکہ آپ کا ایک ووٹ کتنا قیمتی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے ہو، بتانے کی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر 2024 کے الیکشن میں ایک ووٹ کی کتنی قیمت ہے آپ سب لوگ بخوبی واقف ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارے فیروز آباد سے 7 تاریخ سے پہلے ہی ہے نا، 1-2 دن 4 دن پہلے ہی بہت سارے لوگ تبلیغی جماعت میں چلے گئے، بہت سارے لوگ عمرے پہ چلے گئے۔ ارے بھائی، عمرہ 7 تاریخ کے بعد کرنے چلے جانا، مان لو 50 لوگ ایک شہر کے عمرہ کرنے چلے گئے تو 50 ووٹ گئے نا، اور ایسے پورے ملک میں سے اس طرح گروپس اگر عمرے پہ چلے گئے اپنی ووٹنگ کی ڈیٹ پر تو کتنے ووٹوں کا نقصان ہوگا۔ تو علماء نے اپیلیں کی کہ بھائی ووٹ جس ڈیٹ میں آپ کے شہر میں ہے اس ڈیٹ میں آپ کو کہیں نہیں جانا، باہر بھی ہو تو کچھ خرچہ پانی کر کے اپنے شہر میں واپس آ جاؤ۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ نہیں صاحب، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اور جس ڈیٹ میں ہمارے یہاں ووٹنگ تھی اس ڈیٹ سے پہلے ہی ہم نکل گئے، عمرے کے لیے نکل گئے یا تبلیغی جماعت میں نکل گئے، تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اسی طرح سے حد تو یہ ہو گئی کہ ایک ملنے والے ہمارے، تو وہ جس دن جماعت میں جا رہے تھے اس دن ہی ان کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہن صبح سے کال کروا رہی تھی کہ میرے بھائی کو بلا دو، میرے بھائی کو بلا دو، لیکن چونکہ ان کو آج تبلیغی جماعت میں نکلنا تھا رات کو، تو وہ صبح سے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے کو بیٹھے ہوئے تھے، اور جب وہ مسجد سے مشورہ ہو رہا تھا اور مشورے کے بعد بس ان کو صبح ہمیں نکلنا ہے اور عشاء کے ٹائم مسجد میں مشورہ چل رہا ہے، ان کے پاس خبر آتی ہے کہ آپ کی جو بہن ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ دونوں میاں بیوی جماعت میں جا رہے ہیں، خبر آئی کہ بہن کا انتقال ہو گیا، تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون دعا پڑھی اور اپنی بہن کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کہ ریزرویشن ہو چکا ہے اور اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں۔ تو میرے بھائی، یہ اللہ کا راستہ کیسا ہے کہ آپ کی بہن آپ کو بیماری میں یاد کر رہی ہے اور یاد کرتے کرتے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور ان بھائی کے علاوہ اس بہن کا کوئی ہے بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور جب ان کو کہا گیا کہ بھائی آپ گئے نہیں، کہ اللہ کے راستے میں قربان، اللہ کے راستے میں جب نکل گئے ہم اب واپس نہیں آئیں گے، کفن اور بھجوا دیا کہ وہاں کفن پہنچا دینا۔ اب ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ برا لگے کہ ارے اللہ کے راستے میں وہ نکل گئے تھے۔ ارے میرے بھائی، دین کا تقاضا کیا ہے یہ دیکھو۔ آپ بولتے نا تقاضا کیا ہے، تقاضا اس وقت کیا تھا؟ آگے پیچھے بھی تو ہو سکتا تھا نا، آگے ہو سکتا تھا نا، ریزرویشن تھا تو کینسل ہو جاتا۔ جنازے میں کفن دفن میں شریک ہونے کے بعد بھی تو بھائی جماعت روانہ ہو جاتی، 2 دن کے بعد بھی تو یہ جا سکتے تھے، 1 دن کے بعد بھی تو جا سکتے تھے۔ تقاضا کیا پورا نہیں ہوتا؟ پرابلم ہماری یہی ہے کہ جو ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، علماء جو بتا رہے ہوتے ہیں شریعت کی روشنی میں کیا کہا جا رہا ہے اس کو ہم فالو نہیں کرتے۔ اسی لیے تبلیغی جماعت کے اندر بہت اب دھیرے دھیرے بگاڑ کا جو ریشو ہے وہ بڑھنے لگا ہے۔ اب وہ نکل گئے، حالانکہ 2 دن بعد چلے جاتے، کفن دفن میں شامل ہو کے نماز جنازہ پڑھ کر گھر والوں کو تسلی دے کے تب بھی تو جا سکتے تھے، لیکن نہیں۔ ایسے ہی ایک صاحب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کے راہ میں نکل گئے۔ بھائی بیوی کو خرچہ وہ دے کر نہیں گئے، بچوں کی پڑھائی کا خرچہ وہ دے کر نہیں گئے، 4 بچے تھے ان کے، 4 بچوں کی پڑھائی کا کیا خرچہ رہے گا، یہ پورے دن کیا کریں گے، ان کے اوپر کون نگرانی کرے گا، بس چھوڑ کے چلے گئے اللہ کی راہ میں۔ اور دلیلیں یہ دے رہے کہ دیکھو صحابہ اکرام بھی تو نکلے تھے نا اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، کون سمجھائے ان کو۔
اب وہ خاتون روتی ہوئی میرے پاس آئیں کہ مفتی صاحب دیکھو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اب ان بچوں کا کیا ہوگا، خرچے پانی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی ایک واقعہ، ایک بیٹا اپنی ماں کو چھوڑ کے اللہ کے راہ میں نکل گیا، اس ماں کا اس بیٹے کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بوڑھی ماں، اب بیمار پڑی ہوئی، اس کو دوا جا کے دلوائی۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی دین کا کام برا نہیں ہے، لیکن ہماری حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنے علماء سے پہلے معلوم کرو۔ مان لیجیے ماں بیمار ہے، آپ اپنے علماء سے معلوم کرو کہ میری ماں بیمار ہے، کیا میں جماعت میں جاؤں؟ وہ بتائیں گے ہاں کہ آپ پہلے ماں کی خدمت کرو، ماں کا خرچہ پانی اٹھاؤ، یہی تمہارے لیے ضروری ہے۔ آپ کے بچے ہیں 4، آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہتی ہے، تو آپ علماء سے معلوم کرو میں جماعت میں جانا چاہتا ہوں، کیسے جاؤں؟ وہ بتائیں گے آپ کو۔ پہلے بیوی کا خرچہ پانی دیکھو، چلے میں جا رہے ہو، بیوی بچوں کا خرچہ پانی، ان کی تربیت کا پورا انتظام کرو، اس کے بعد جاؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ کسی کا انتقال ہو گیا تو علماء سے معلوم کرو۔ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہی ساتھیوں سے معلوم کرتے ہیں جو ہمیں غلط سلط باتیں بتاتے ہیں کہ نہیں اللہ کے راستے میں تم آ گئے، اب واپس نہیں جانا۔ جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے اپنے ہم سے بدگمان ہو جاتے ہیں، یار کیسا ہی اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، تبلیغ سے بدگمان ہوتے ہیں، حالانکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم بالکل بھی نہیں تھی۔ تو میری یہ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے تبلیغی جماعت میں دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تبلیغ کے ذمہ داروں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح کی جائے، اس طرح کی جو مینٹلٹی تبلیغ میں لگنے والے نوجوانوں کی بن رہی ہے، لوگوں کی بن رہی ہے، اس کی اصلاح کی جائے، ورنہ پھر اسی طرح سے دھیرے دھیرے جماعتوں میں اور گروپس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔